अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत करने वाले सबसे पहले लोग, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जो नेकी के साथ उनके पीछे आए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका है और वो उससे राज़ी हो गए। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, और उसने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा, उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। बरादरान इस्लाम, आज हम एक अजीम शख्सियत का जिक्र खैर करेंगे कि जिसके मुतल्लिक़ तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि अंबियाए कराम की जमात के बाद सबसे अफजल जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात है, और उसमें से सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बुलंद मर्तबा अता फरमाया। ये वो शख्सियत है कि जो सफ़र में भी और हज़र में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, यहाँ तक कि अपना सारे का सारा माल भी इस्लाम पर निछावर कर दी। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त तस्दीक की जब हर कोई आपको जुटला रहा था, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तस्दीक कर रहे थे। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हिजरत मदीना के तारीखी सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनने का इन्हें शरफ हासिल हुआ, और ये वो शख्सियत है इस्लाम कबूल करने के बाद सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, आपके वजीर, आपके मशीर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ वाली कब्र में आपको जगा। ये वो शख्सियत है कि जिनकी गैरों ने तो कदर नहीं की, अपनों ने भी कदर नहीं की। आज कुछ लोग ऐसे बदनसीब और बदबख्त हैं जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान का इनकार करते हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनसे मोहब्बत करना हमारे ईमान का जुज़ है, और किसी मोमिन का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक सैयदना अबू बकर से दिली मोहब्बत का इजहार न करे। ये वो शख्सियत है कि जिनसे अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया, अय्युन नासी अहब्बु इलैक, आपको लोगों में से सबसे ज्यादा महबूब कौन है, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? आपने फरमाया आयशा से, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। फिर वो कहते हैं मैंने पूछा अल्लाह के नबी, मर्दों में से आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा के बाद सैयदना अबू बकर से करते थे। यानी मर्दों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयदना अबू बकर से करते। अमर बिन आस पूछते हैं इसके बाद आपको किससे ज्यादा मोहब्बत है? फरमाया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। बुखारी मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है।
تو میرے بھائیوں، جس سے اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں بھی اس سے محبت ہوگی تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ سب سے زیادہ محبت ہم رسول اللہ سے کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے سب سے عظیم شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔ وہ شخصیت ہیں جس سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اور ہر دائی اور ہر واعظ پر ان کا یہ حق ہے کہ ان کے فضائل مناقب بیان کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بھی روایات آتی ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ محدثین نے پھر ان تمام احادیث میں تطبیق پیدا کی، مطابقت پیدا کی۔ محدثین نے ان کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کثرت سے فضائل ہیں۔ آپ کی محبوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے فضائل میں، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں 181 احادیث مروی ہیں، 181، اور اتنی احادیث کسی اور صحابی کی فضیلت میں مروی نہیں۔ 88 احادیث ایسی ہیں جس میں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا نام آتا ہے۔ 17 احادیث ایسی ہیں جس میں خلفائے ثلاثہ کا ذکر آتا ہے۔ 14 احادیث ایسی ہیں جس میں خلفائے راشدین کا ذکر آتا ہے۔ 16 احادیث ایسی ہیں جس میں دیگر صحابہ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے۔ ان تمام احادیث کو جمع کیا جائے جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، تو محدثین نے ان کی کل تعداد 316 بتائی ہے، 316۔ اور یہ اعزاز کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ ہے شان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت متخذا من امتی خلیلا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل بناتا، جانی دوست بناتا، جگری دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اخی و صاحبی، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں۔ یاد رکھیں، عربی میں خلیل اس دلی دوست کو کہتے ہیں جس سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت نہ ہو۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اور ابو بکر صدیق میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، میرے بھائی ہیں۔
ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ہے، اگر میں اپنی امت میں سے کسی فرد کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، اور یقیناً اللہ نے تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ صدیق کا لقب کیسے ملا؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، آپ مسجد بیت اللہ سے مسجد اقصی گئے، پھر آسمانوں کی سیر کی، راتوں رات واپس آئے، اور آپ نے صبح لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کی، پھر میں واپس آیا۔ مشرکین مکہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ بیت اللہ سے مسجد اقصی تیز ترین سواری پر 1 مہینہ لگتا ہے آنے جانے کو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں راتوں رات گیا، پھر آسمانوں کی سیر کی، واپس آیا۔ تو کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ وہ بات ہے جس کی تصدیق ابو بکر بھی نہیں کریں رضی اللہ تعالی۔ چنانچہ وہ اکٹھے ہو کر ابو بکر کو تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ سنا؟ وہ کہتے ہیں کیا؟ پھر وہ کہنے لگے کیا کوئی بندہ راتوں رات مسجد اقصی جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے اور آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اب انہیں یقین آ گیا کہ ابو بکر آج رسول اللہ کی اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، آسمانوں کی سیر کی، راتوں رات واپس آ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیا تم نے خود سنا ہے رسول اللہ سے؟ وہ ابو جہل اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ان کانوں نے خود سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، آسمانوں کی سیر کی، راتوں رات واپس آ گیا۔ ابو بکر کہتے ہیں اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا ایمان۔ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، دل تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، جب پتہ چلے رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر ایمان یہ کہتا ہے اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر رسول اللہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صدیق کے لقب سے یاد بھی کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب احد پہاڑ پر چڑھے، وہ ہلنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ احد جھومنے لگا، ہلنے لگا، آپ نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا، اس پر مارا، فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد پہاڑ ٹھہر جا، مت ہل، اس لیے کہ اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تشین گوئی بھی فرما دی سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے بارے میں کہ یہ دونوں شہید، اور آپ نے ابو بکر کو صدیق کے نام سے یاد کیا کہ ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید تجھ پر کھڑے، اور اس نے ہلنا بند کر دیا۔
اور سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق کا لقب بھی عطا فرمایا، جس کا معنی ہے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا ابشر، تمہیں خوشخبری ہو، فانت عتیق اللہ من النار، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق بھی کہا جانے لگا، جہنم کی آگ سے آزاد۔ ترمذی میں یہ روایت موجود۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیب صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ، ان میں پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں۔ پہلا نمبر فرمایا ابو بکر صدیق جنت میں ہیں، جنتی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا ہازانی سیدہ قہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ یہ دونوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں انبیاء اور رسل کے علاوہ باقی تمام اول و آخر اہل جنت میں عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے سردار آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، عمر رسیدہ لوگوں کے سردار سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے اس باغ کے دروازے پر رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک شخص آیا، اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور ساتھ اسے جنت کی بھی بشارت سنا دو۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں اجازت دی اور میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی، چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے کہا اسے اجازت دے دو، اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر کہتے ہیں ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اسے بھی اجازت دے دو، اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو اور ساتھ اسے آگاہ کر دو کہ اس پر ایک مصیبت نازل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک کونا اٹھایا ہوا تھا اور گھٹنا ان کا ظاہر ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتا دیکھ کر ان کا چہرے کو پڑھا، فرمایا اما صاحبکم فقد غامر،
तुम्हारा साथी लगता है किसी से लड़ के आ रहा है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने सलाम किया और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरी और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से किसी बात में हल्का फुल्का सी झगड़ा हो गया, चपकलश हो गई, और मैंने सख्त अल्फाज कह दिए, सख्त अल्फाज। अब हजरत उमर ने उनको महसूस किया, नाराज हो गए। जब वो नाराज हो गए ना तो वहां से चल पड़े। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत बात कह दी। जो ईमान वाला होता है ना, उससे गलती हो जाए ना, फौरन उसको एहसास होता है और फिर वो अपनी गलती का एतराफ करता है, अपनी गलती पर इसरार नहीं करता, अड़ता नहीं है। कहते हैं मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है, मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा, उमर मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई है। वो गुस्से में थे, नाराज थे, आगे आगे चलते रहे, मैं पीछे पीछे, मैं माफी मांगता रहा, उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी, नाराज रहे, यहां तक कि उनका घर आ गया, वो अपने घर में दाखिल हुए, दरवाजा बंद कर दिया। जब उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया तो मैं परेशान हुआ और आपकी मजलिस में आ गया। इस दौरान मैं भी बात कर रहा था, जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनसे जब गलती होती है उन्हें फौरन एहसास होता है कि मुझसे गलती हो रही है, फौरन उस गलती का एतराफ करते हैं, माफी मांगते हैं। अब जब सैयदना उमर ने दरवाजा बंद कर लिया, घर में जाकर बैठे, थोड़ा सुकून मिला, तो सोचने लगे, यार अबू बकर से गलती हुई, उसने माफी मांग ली, तुझे माफ कर देना चाहिए। तो इतना सख्त हो गया कि अबू बकर तो उससे माफी मांग रहे हैं, गलती तस्लीम कर रहे हैं, फिर भी तुमने माफ नहीं किया। फौरन एहसास हुआ कि मुझसे गलती होगी, फौरन बाहर निकले, अबू बकर सिद्दीक के घर गए रजी अल्लाह ताला। उन्होंने बताया घर में नहीं। अब वो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए, क्योंकि उन्हें पता था कि अबू बकर कहां जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए और उन्हें आता देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। आप गुस्से में आ गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने देखा कि अल्लाह के नबी के चेहरे पर गुस्सा है, वो आते हैं, करीब बैठते हैं, अल्लाह के नबी मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। लेकिन अल्लाह के नबी अबू बकर की इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जब उमर आए तो आपने इरशाद फरमाया, सब लोग वहां मौजूद हैं, सब की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह कद बाअसनी इलैकुम फकुल्तुम कज़बता, मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, तुम सब ने मुझे जुटला दिया। वकाला अबू बकरिन सदका व वासानी बिनफ्सिही व मालिही, जबकि अबू बकर ने मेरी तस्दीक की, अपने माल के साथ, अपने जान के साथ, अपनी जान के साथ मेरी हमदर्दी की। फहल अंतुम तारिकूली साहिबी, तो क्या मेरे साथी को मेरी खातिर तुम छोड़ नहीं सकते? अबू बकर मेरा वो साथी है, जब तुम सब लोग मुझे जुटला रहे थे, सब लोग मुझे झूठा कह रहे थे, लेकिन अबू बकर मेरे साथ खड़ा था, मुझे सच्चा कह रहा था, मेरी तस्दीक कर रहा था, और ना सिर्फ तस्दीक कर रहा था, अपना माल भी जो निछावर किया, अपनी जान भी निछावर की। क्या तुम मेरे साथी को मेरी खातिर छोड़ नहीं सकते? और याद रखें, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इसके बाद, इस वाक़े के बाद फिर किसी सहाबी ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कभी उनके साथ गुस्ताखी नहीं की, बेअदबी नहीं की, उनका पहले से ज्यादा एहतराम करना शुरू हो गए। और आगे जाके बात करेंगे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक का नाम पेश किया, तो सारे सहाबा बैक वक्त अबू बकर की बात करने के लिए लबक पड़े। अबू बकर वो शख्सियत है जिन पर सारे के सारे सहाबा मुत्तफिक थे, मुत्तफकुन अला शख्सियत।
ایسی شخصیت جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ انشاءاللہ مزید ان کی سیرت آئندہ خطبہ میں بھی بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بڑوں کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔